السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکر اخاک بما یکرہ قال افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اخرجہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا تذکرہ اس طور پر کرے، اس طریقے پر کرے جو کہ تیرے بھائی کو ناپسند ہو۔ کسی شخص نے پیارے نبی سے پوچھا، جو بات میں کہتا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں پائی جائے تو، یعنی میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں وہ کہتا ہوں جو کہ اس کے اندر موجود ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اپنے بھائی کے متعلق اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو یقیناً یہی اس کی غیبت ہے، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں لوگوں میں عام کرنا، بیان کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اگر وہ اس میں نہ ہو جو تو اپنے بھائی کے متعلق بات کر رہا ہے، اگر وہ سرے سے اس میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو نے اپنے بھائی پر بہتان لگایا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں غیبت سے منع کیا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبت ہے کیا چیز۔ غیبت یہ ہے کہ میرے بھائی کے اندر کوئی برائی موجود ہو اور میں اس کی برائی کو، اس کے اس برے پن کو لوگوں کے اندر عام کروں، تو یہ ہوگی غیبت، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا۔ اور اگر وہ اس کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور پھر میں لوگوں کو اس کے تعلق سے کچھ کہوں تو یہ بہتان بازی ہے۔ غیبت اور بہتان، کسی پر تہمت لگانا، یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ اور غیبت کرنا ہمارے معاشرے میں عام ہو چلا ہے۔ غیبت کرنا ہمارے معاشرے کے اندر اتنا عام ہو چلا ہے کہ اب اس کو برائی تصور ہی نہیں کیا جاتا، جبکہ مجھ سمیت ہماری حالت یہ ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود غیبت کا چسکا اور ٹیسٹ ایسا ہے کہ غیبت کرنے سے لوگوں کی برائیاں
لوگوں میں عام کرنے سے ہم ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ کے قرآن نے بھی منع کیا کہ غیبت نہیں کرنی۔ ہاں، ایک اور حدیث میں جو کہ ہم پیچھے پڑھ کر سن کر آ رہے ہیں، ایک ہے غیبت کرنا، کسی کی برائیاں لوگوں کے اندر آشکار کرنا، لوگوں کو کسی کی برائیوں سے آگاہ کرنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس قسم کا برا آدمی ہے، اس کے یہ معاملات ہیں، یہ ہے غیبت کرنا اور یہ ہے گناہ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پیارے نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے؟ تعلیم یہ دی، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج اگر ہم کسی کی غیبت کر کے اس کی چادر اتار رہے ہیں، لوگوں میں اس کے گناہ کو عام کر رہے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، تو جب ہم کسی کے پردے اٹھائیں گے، ہم بھی گنہگار ہیں، کل ہمارے بھی کوئی پردے اٹھائے گا۔ غیبت کرنے والے لوگوں کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم کسی کے عیب لوگوں میں ظاہر کرتے ہیں تو بدلے میں کل ہمارے عیبوں سے بھی پردہ اٹھے گا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پر، ہماری غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، ہماری کمزوریوں پر پردہ پڑا رہے تو ہم مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، نہ کہ کسی کی چادر اور برقعے اتارنے پر ہم لگ جائیں۔ اسی طرح بہتان بازی ہے، کسی پر بہتان لگانا کہ ایک کام، ایک گناہ اس کے اندر موجود ہی نہیں، اور ہم اس کے تعلق سے لوگوں میں اس کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہوں کہ اس کے اندر یہ گناہ موجود ہے، جبکہ حقیقتاً وہ گناہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا۔ غیبت انسان کے عیبوں کا ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے، چاہے وہ اس کے جسم سے متعلق ہوں، اسی طرح اس کے اخلاق اور آداب وغیرہ وغیرہ کے تعلق سے ہوں، تو یہ تمام چیزیں غیبت ہیں اور یہ کام نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے غیبت کے تعلق سے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے اور یہ ممانعت کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا غیبت کرنے والا یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی غیبت کرنے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے لگ جائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کسی کی غیبت بھی نہ کریں اور کسی پر تہمت بھی نہ لگائیں، بہتان بازی بھی نہ کریں۔ ہاں، یہاں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جو بندہ شیطان صفت ہے، جس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، وہ چاہے اہل بدعت ہو، اہل شرک ہو،
کوئی چور ڈاکو ہو جو آتے جاتے قافلوں کو لوگوں کو لوٹ لیتا ہو، تو اس کے متعلق سے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ فلاں راستے سے نہیں جاؤ، راستے میں فلاں بن فلاں ڈاکو ہے، چور ہے، فلاں قبیلہ چور ہے، اور اسی طرح فلاں بندے کے پاس جا کر علم مت لو، اس کے بیان مت سنو، کیوں کہ وہ شرک و بدعات کی دعوت دینے والا ہے۔ تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایک مسلمان کی خیر خواہی ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ ایسے لوگوں سے اور ایسے فرقوں سے اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کہ جن کا مفسد فی الارض ہونا، زمین میں فساد کرنے والا ہونا ہو، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ ان جیسے لوگوں سے بچ کر رہو۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، اسی طرح قیمتیں نہ بڑھاؤ، یعنی دھوکہ دینے کے لیے بولیاں مت لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو۔ اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پیارے نبی نے اپنے سینے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد کیا، فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ کسی آدمی کے لیے بس اتنی برائی ہی کافی ہے، کسی آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، گھٹیا اور کمتر سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور عزت و آبرو حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حسد کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور پیچھے بھی ہم نے ایک روایت پڑھی کہ ایاکم والحسد، حسد کرنے سے بچو، حسد نہیں کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قیمتیں نہ بڑھاؤ اس سے بھی منع کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سامان کی قیمت بولی دے کر بڑھاتا ہے، اس کا مقصد، بولی دینے والے کا مقصد خریداری کرنا نہیں ہوتا، دوسرے خریداروں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اکسانے کے لیے وہ کہتا ہے، پہلا بندہ کہے گا یہ 10 روپے کا، دوسرا کہے گا میں 12 میں لیتا ہوں، وہ کہے گا 12 کا، تیسرا کہے گا میں 15 میں لیتا ہوں،
اب یہ بولی لگانے والا کہے گا 15 15 15، ایک اور آئے گا کہے گا میں 25 دیتا ہوں، یہ کہے گا 25 25 25۔ اب ان میں سے لینے والے کم ہیں، اس فراڈیے کے ساتھ فراڈی 2 4 لگے کھڑے ہیں، 2 2 4 منٹ بعد بولی پر بولی لگا رہے ہیں۔ یوں ہوتا کیا ہے، 12 15 100 50 150 2000، جہاں جا کر اس کی دل کرتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور 100 کی چیز 100 کی چیز جا بکتی ہے 200 پر، 100 کی چیز 200 پر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے دینے کے لیے بولی قیمتیں بڑھانے سے بھی منع کیا۔ آپ نے فرمایا بغض مت رکھو، مسلمان کے لیے اپنے سینے میں بغض نہ رکھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مسلمان کے سینے میں بغض ہونا چاہیے شیطان اور شیطان کے پجاریوں کے خلاف۔ مسلمان کے لیے قطعاً اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے سینے میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک دوسرے سے بے رخی اختیار مت کرو۔ بے رخی کہ مجھے میرا بھائی سامنے ملا، میں نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، اپنا رخ اپنا چہرہ تبدیل کر لیا، تو بے رخی مت اختیار کرو۔ پھر فرمایا سودے کے اوپر سودا نہ کرو۔ اگر ایک بندہ سودا کر رہا ہے، اس کے سودے پر سودا نہیں کرنا جب تک خریدار اور بیچنے والا کسی معاملے پر سودا کر رہے ہیں ان کو سودا کرنے دیا جائے۔ خریدار وہ سودا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر مجھے اختیار ہے۔ اسی طرح کسی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام بھی نہیں دینا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سورۃ الحجرات پارہ 26۔ اور پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ تو پیارے نبی نے حسد سے منع کیا، بولیاں دینے سے منع کیا، بغض رکھنے سے منع کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے رخی اختیار کرنے سے منع کیا۔ حکم کیا دیا، فرمایا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کیوں کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طرح دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے، وہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہاں قومیت آ گئی، علاقیت آ گئی، نسل پرستی آ گئی، رنگ اور روپ آ گیا، قوم اور برادری اور قبیلہ آ گیا۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کوئی سندھی نہیں، کوئی بلوچی نہیں، کوئی سرحدی نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی کشمیری نہیں ہے، کوئی ہندوستانی نہیں ہے۔ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، وہ چاہے دلی کا ہو، پٹنہ کا ہو، یا اجمیر کا ہو، بمبے کا ہو، کشمیر کا ہو، سری نگر کا ہو، چاہے وہ اراکان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، بھوٹان کا ہو، سوڈان کا ہو، جہاں کا بھی ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور جہاں تک یہ قومیں اور یہ رنگ اور روپ، تو اللہ نے ہمارے قبیلے اور شاخیں کس لیے بنائیں؟ لتعارفوا، یہ تو پہچان کے لیے تھی۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قوم قبیلہ صرف بطور تعارف، نہ کہ بطور بنیاد۔ ہماری بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ دلی میں رہ رہا ہے، دوسرا کلمہ پڑھنے والا لاہور میں رہ رہا ہے، دونوں کی دھڑکن ایک ہونی چاہیے۔
کوئی فرق نہیں کوئی ہندوستانی ہو یا پاکستانی، لیکن افسوس آج ہم ملکوں میں تقسیم ہو گئے، آج ہم رنگ و روپ اور نسلوں اور قوموں میں تقسیم ہو گئے کہ وہ ہندوستانی ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، جبکہ وہ میرا کلمہ پڑھنے والا میرا مسلمان بھائی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ جٹ ہے، یہ سید ہے، یہ کمہار ہے۔ آج ہم ان چیزوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہمارا حال یہ ہے، ہماری آپس کی لڑائیاں کہ یہ سندھی ہے تو اس سے لڑوں گا، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سرحدی ہے، تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں تھیں۔ ہم سب کو چاہیے ہمارا جو بھی رنگ ہو، جو بھی روپ ہو، جو بھی علاقہ ہو، جو بھی قوم اور برادری ہو، سامنے والا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ میرا بھائی ہے، مسلمان ہے میرا بھائی ہے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر وہ ذات پات کے نظریے کہ یہ سید کیا لکھا ہوتا ہے، اچھے خاصے دینی رسالوں میں نے پڑھا، اور شرم و حیا کا مقام ایسے رسالوں کے خاص کر اہل حدیث ایڈیٹرز کے لیے خبر لگی ہے، دینی رسالے میں سید برادری کی لڑکی کے لیے سید خاندان کا رشتہ چاہیے۔ کیوں؟ جٹ والے نے کیا کیا، بلوچ اور پنجابی نے کیا کیا ہے، یہ سید ہے تو کمہار کا رشتہ کیوں نہیں چاہیے؟ اہل حدیث رسالہ، اہل حدیث ایڈیٹر، اور اندر لکھا کیا ہے کہ مانگھٹ برادری کے لیے مانگھٹ کا رشتہ چاہیے، سید برادری کے لڑکے کے لیے سید برادری کے لڑکے کا رشتہ چاہیے، لڑکی سید برادری کی تو لڑکا بھی سید برادری کا چاہیے۔ کیوں؟ کیا زید سید خاندان کا تھا؟ کیا زید اور زینب کی ایک قوم تھی؟ ایک غلام دوسرا آزاد، ایک کالا اور دوسری سبحان اللہ خوبصورتی میں بے مثال۔ تو اسلام کے اندر یہ چیز نہیں۔ ہاں ہندو مت کے اندر ہے کہ یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، یہ کھچتری ہے، اور یہ گھٹیا قوم ہے، یہ اعلیٰ قوم ہے۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ سری نگر کا رہنے والا کلمہ گو ہے، وہ چاہے کسی اور ملک اور علاقے کا رہنے والا ہے، ہماری مثال دیوار میں لگی اینٹوں کی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے پر بارود کے دھماکے کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے جنت مل رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے فوجیوں کو مارتا ہے، کلمہ پڑھنے والے سپاہیوں کو مارتا ہے، کلمہ پڑھنے والے ایف سی کو مارتا ہے، کلمہ پڑھنے والی فوج کو مارتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والی پبلک پر دھماکے اور خود کش پھٹو پھٹاتا ہے۔ سمجھتا کیا ہے؟ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ واللہ کبھی ایسے لوگ جنت میں نہیں جا رہے، سیدھا بغیر کسی بریک کے وی آئی پی جہنمیوں کے اندر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا مسلمان مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کشمیر کی بہن لٹ گئی، لٹ رہی ہے، کشمیر لہو لہان ہے، گجرات کو کافروں نے تباہ و برباد کیا، مسلمانوں کا قتل و غارت کیا گیا، مسلمان بیٹیوں بچیوں بہنوں ماؤں کے ریپ کیے گئے۔ اسی طرح افغانستان جل رہا ہے، شام جل رہا ہے، عراق جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، اور میں اپنے گھر آرام سے بیٹھا ہوں، فتوے دے رہا ہوں کہ ابھی جہاد فرض نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں، راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ میرے پڑوس میں کشمیر میں مسلمان قتل کر دیے گئے، عزتیں لوٹ لی گئی، مساجد تباہ کر دیے گئے، ماؤں کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے، اور آزاد فضاؤں میں سانس لینے والا یہ مولوی کہہ رہا ہے کشمیر کا جہاد جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ پیارے نبی نے تو فرمایا تھا مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کشمیر ہو، ہندوستان ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، وہاں مظلوم اللہ کے سامنے پکار کر کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ مسلمان تباہ برباد کر دیے گئے، اور ہم سے ابھی فتویٰ نہیں بن رہا کہ یہ جہاد شرعی جہاد ہے یا غیر شرعی جہاد ہے۔ اسی طرح مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ پیارے بھائیوں، پیارے نبی کا یہ جملہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے جس کونے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پر ظلم ہو، کسی کے فتوے کو لیے بغیر، یہ پیارے نبی کا فتویٰ ہے، اس کی مدد کے لیے پہنچو، چاہے اپنی زبان سے مدد کرو، اپنے ہاتھ سے کرو، اپنی قلم سے کرو، اپنی زبان سے کرو، یا اپنی تلوار، گن اور بارود، توپ اور گولے اور جیٹ سے کرو۔ دنیا میں کہیں مسلمان بے یار و مددگار ہے، پہنچو اس کی مدد کے لیے۔ یہ حکومتوں پر بھی لاگو ہے، یہ دفاعی اداروں پر بھی لاگو ہے، اور یہ پبلک اور سویلین کے اوپر بھی لاگو ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ امام المجاہدین خطیب مسجد نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے کہ ولا یخذلہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ نوکر کا، مالک کا نوکر سے کیا سلوک ہے؟ سندھی بلوچی کو حقیر سمجھ رہا ہے، بلوچی پنجابی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، سرحدی بلوچی سندھی پنجابی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں راجپوت ہوں، میں بڑا اعلیٰ ہوں، یہ جٹ ہے، یہ گھٹیا ہے۔ تو کسی کلمہ پڑھنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا، بھلے وہ کالا ہو، بڑے وہ اندھا ہو، کانا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو کہ پاکستانی ہو کہ ہندوستانی ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کو کبھی بھی گھٹیا اور حقیر تصور نہیں کرنا۔ پیارے نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ کیا مطلب؟ حاجی صاحب بڑے نماز پڑھنے والے ہیں، بڑی لمبی داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پر بہت اچھی ہیں، یہ اعمال کرنا اپنی جگہ پر بہت ضروری، لیکن یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے۔ تقویٰ ہے سینے کے اندر موجود، دل کے اندر۔ اگر دل بیمار ہے، اوپر کا شیپ جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو بیکار ہے، اور اگر دل تندرست ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر اور تقویٰ موجود ہے، اور اوپری شیپ بھی اچھا ہے، تو سونے پہ سہاگا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کسی بندے کے گندا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کہے کہ میں تو جی پروفیسر ہوں، میں تو ایس ایس پی اور ایس ڈی او ہوں، میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہوں، میں ایم این اے اور ایم پی اے ہوں، اور یہ موچی گھٹیا بیکار بندہ۔ تو بندے کے گندا ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، چاہے گورا کالے کو حقیر سمجھے،
آنکھوں والا اندھا لولے لنگڑے کو حقیر سمجھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ حرام چیز کے قریب بھی نہیں جانا ہوتا۔ یہ 3 چیزیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حرام، یعنی ایک کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی مسلمان کا قتل نہیں کرے گا، اس کا خون نہیں بہائے گا۔ اور آج دنیا کے اندر موجود دہشت گرد اور خبیث تنظیمیں IS، داعش، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی پبلک، کلمہ پڑھنے والے علماء، کلمہ پڑھنے والی حکومتیں اور ملک، مسلمانوں پر پھٹو پھاڑنے والے، خودکش اٹیک اور دھماکے کرنے والی یہ داعش شیطان کی جماعت، یہ سب سے پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہے اس معاملے میں کہ مسلمان کا خون بہا رہی ہے۔ کلمہ پڑھنے والی حکومتوں کو، کلمہ پڑھنے والی پبلک کو اس IS داعش سے خطرہ ہے۔ میں پہلے جوابات میں کہہ چکا ہوں یہ دولت اسلامیہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جو کلمہ پڑھنے والے کی گردن کاٹ دے وہ دولت اسلامیہ نہیں ہوتی، وہ دولت ابلیسیہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 دمہ، اس کا خون۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہیں بہائے گا۔ اور دوسری طرف موجود بے شمار تنظیمیں، جن میں سے ایک TTP جو کلمہ پڑھنے والی پبلک اور حکومتوں کے خون کی پیاسیاں۔ دوسری چیز فرمایا مال، ایک مسلمان کسی مسلمان کے مال پر ڈاکہ نہیں مارے گا۔ تیسری چیز ہے مسلمان کی عزت و آبرو، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو پر اٹیک اور حملہ کر دے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ داعش ایک شیطانی جماعت ہے جو کلمہ پڑھنے والوں کا خون بہاتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے مال و اسباب کو لوٹتی ہے، اور کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں اور بہنوں کو لونڈیاں بنا کر بازاروں میں بیچتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے، اللہ خالق و مالک، اللہ مستوی علی العرش، ہمیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے یہ سبق نمبر 330 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔